کچھ احادیث کی طرف ہی آتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ سب سے بہترین یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بتا دیا ہمیں نماز کے بارے میں، وہیں سے ہم موٹیویشن لیں، نماز کے فضائل کے بارے میں جانیں، تو میرے خیال میں اس سے ہماری نماز بہت امپروو ہوگی۔ تو جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھی تھی، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر، اس کے کندھوں پر آ جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ سارے گر جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کا اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا ریوارڈ پتہ لگ جائے، اذان دینے کا اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کے ریوارڈ، تو وہ کوڑا ڈالیں گے ٹو سیکیور دیز پریویلیجز۔ اور اگر انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ نماز اول وقت پہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اول وقت پہ پڑھنے کا، تو وہ ریس لگائیں گے۔ اور اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کیا ریوارڈ ہے، تو وہ بھاگ کر آئیں گے، یہاں تک کہ انہیں رینگ کر بھی آنا پڑے تو رینگ کر بھی آئیں گے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ بہت زبردست ریوارڈ ہے۔ اسی طرح یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، He who offers the فجر prayer will come under the protection of Allah۔ جو کوئی بھی فجر کی نماز ادا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائے گا۔ O son of Adam, beware lest Allah should call you to account in any respect from withdrawing his protection۔ دیکھیں، اب ثابت ہوا کہ اگر آپ کو پروٹیکشن چاہیے اس دن میں تو فجر کی نماز اس کے لیے ضروری ہے، ادروائز کوئی ذمہ نہیں ہے اللہ کا کہ آپ کو پروٹیکشن ملے۔ یہ حدیث کا مطلب یہ ہے بیسیکلی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، فجر کی نماز چھوڑنے کے بہت سے رسک ہیں۔ شیطان، وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے، فجر کی نماز جو چھوڑتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ میرے نزدیک تو یہ جادو ہے۔ شیطانی ساری چیزیں جادو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا، تو جادو تو تبھی ہو جاتا ہے جب فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ جادو اس سینس میں کہ ایک دھوکے میں انسان رہے اور ڈسیپشن میں رہے، کیونکہ شیطانی عمل شروع میں ہی ہو گیا، صبح ہی ہو گیا۔ پھر وہ 3 گرہ باندھتا ہے، اور پہلی گرہ کھل جاتی ہے جب انسان اٹھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے۔ دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ وضو کرتا ہے۔ تیسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ گرہ کیا ہے؟ شیطان کی گرہ بھی ایک قسم کا جادو ہی ہے نا۔ تو بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کہتا ہے میری زندگی ٹھیک نہیں چل رہی، میری زندگی میں برکت نہیں ہے، یا ڈیفیکلٹیز ہیں لائف میں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو شیطانی عمل تو ہوگا زندگی میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی نے تو بہت کلیئر بتا دیا۔ تو فجر کی نماز پروٹیکشن ہے، بہت بڑی پروٹیکشن ہے۔ اور تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں گے، تھرو آؤٹ ہسٹری جتنی بھی تہذیب آپ کو تہذیبیں ملیں گی، سویلائزیشنز ملیں گی، ان میں صبح میں اٹھنا اور صبح میں اٹھ کے کوئی اسپرچول ایکٹیویٹی کرنا، ایون یوگا کرنا، یہ تو آپ کو ہر طبقے میں ملے گا، ہر اس انسان کی روٹین میں ملے گا جو عقل مند ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو سب سے بیسٹ اسپرچول ایکٹیویٹی ملی ہے صبح کے ٹائم پہ، اور وہ نماز ہے، فجر کی نماز۔ تو اس کو چھوڑنا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اور بہت فیئرز ہوتے ہیں لوگوں کے، طرح طرح کے فیئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میری نیند خراب ہو جائے گی، اور اگر میں اٹھ گیا تو میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا اگر میری نیند نہ پوری ہوئی، یا مجھے فلو ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ آن دا کنٹرری آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کو صحت دے دے گا، آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کی انرجی بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ تو فیئر ہے، شیطان یہ فیئرز ڈالتا ہے۔